بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت خاص طور پر جو پاکستانی قوم ہے سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے کافی پریشان ہے، اور بہت سے لوگ اس سیلاب کے اندر ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1000 سے زیادہ، اور بے شمار لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کا گھر اس سیلاب کے اندر گر چکا ہے اور بہہ گیا ہے۔ بے شمار لوگوں کے کاروبار، ہوٹل وغیرہ اس سیلاب کے اندر بہہ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کافی لوگوں کا جو ہے نا جانی مالی نقصان ہو چکا ہے۔ بہت سے جو ہمارے کسان بھائی تھے ان کے کھیت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے جو جانور ہیں وہ بے شمار جانور ان کے اس پانی کے اندر بہہ کر ہلاک ہو چکے ہیں، اور کافی پریشانیاں ہیں، بیماریاں بھی ہیں۔ اب وہ جو پانی کھڑا ہے اس کی وجہ سے بہت ساری لوگوں کو جلدی بیماریاں ہو رہی ہیں، پیٹ کی بیماریاں ہو رہی ہیں، تو ہر لحاظ سے بے شمار قسم کی پریشانیاں ہیں۔ اور اس کے اندر بڑا اچھا ایک کردار ہے پاکستانی قوم کا، پاکستانی بیرون ملک وہ بھی بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، امداد بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جو پاکستان کے اندر تنظیمیں ہیں، بے شمار تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں، خاص طور پر جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں اور امداد کر رہی ہیں، جانی مالی ہر لحاظ سے۔ علماء کرام کا بہت اہم کردار ہے اس کے اندر، بے شمار علماء کرام اور مدارس اس کے اندر ملوث ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے صحافی بھائی بھی کافی اس کے اندر وہاں جا کر لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور کچھ سیاستدان بھی ماشاءاللہ اچھا ایک کردار، خاص طور پر عمران خان نے جو ایک میراتھن کیا، اس کے اندر 5 ارب سے زیادہ پیسے لوگوں نے دینے کا وعدہ کیا ہے کال کر کے، تو اور بھی سیاستدان کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سب کی امداد کو جانتا ہے، سب کی نیتوں سے واقف ہے، سب کی کاوشوں سے واقف ہے، تو اللہ پاک سب کو جو جتنا بھی کر رہا ہے اس کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی اس وقت پریشانی کے اندر ہیں تو ان کی پریشانی کو اللہ پاک ختم فرمائے، ان کے مسائل کو اللہ حل فرمائے، اس پانی کو اللہ پاک ختم فرمائے۔ اور بہت سے درخت، جیسا کہ ایک ویڈیو کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ کھجور کے درخت اگر 1 مہینے تک پانی رہے تو وہ درخت اس کے بعد ناکارہ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کسی کام کے رہتے نہیں ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، سب کچھ اس کے اندر چلا گیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو اس پر جو تکلیف پہنچ چکی ہے اس پر اللہ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھا نعم البدل اللہ پاک عطا فرمائے۔ یہ تو اس نقصان کی کچھ بات ہو گئی، اور اس نقصان کے لیے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جانی مالی، اس کی بات ہو گئی کہ اللہ پاک ہر لحاظ سے سب کے ساتھ بھلا کرے، اچھا کرے۔ تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ انسان کو جو ہے نا ایک بعض کا عذاب ہوتا ہے، بعض کا آزمائش ہوتی ہے۔ اگر یہ تکلیف اللہ کے قریب کر دے، کوئی بھی مصیبت انفرادی اجتماعی اللہ کی طرف انسان کو راغب کر دے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کے بعد جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ پاک پھر انسان کا رتبہ اونچا کرتا ہے، بلند کرتا ہے، اس کو بے شمار بغیر حساب کے اللہ پاک جو ہے نا اس کو اجر عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے کہ جس کا تصور انسان کا دماغ کر نہیں سکتا۔ لیکن دوسری بات ہے کہ اگر اس آزمائش کے اوپر انسان وابیلا شروع کر دے اور شور شرابہ شروع کر دے، اور اس مصیبت پر جو ہے نا وہ ہائے ہائے شروع کر دے، تو یہ پھر ناشکری کے اندر آ جاتا ہے، بے صبری کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بے صبری کی پھر سزا یہ ہے کہ یہ پھر عذاب بن جاتا ہے۔ تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی اس کو ہم نے ایک آزمائش بنانا ہے اپنے لیے، اور اجر اپنا زیادہ کروانا ہے۔
یا ہم نے اس کو جو ہے نا اپنے لیے ایک عذاب بنانا ہے، یہ اب ہم تک ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ گزارشات کروں گا۔ یہ جو ہمارے رائیونڈ مرکز کے حضرات ہیں، مولانا نذر الرحمن صاحب جو امیر ہیں، 90 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، اور ظاہر ہے بہت سارے علماء کرام ہوتے ہیں، مشورے کے ساتھ یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں وہ امت کو بتاتے ہیں گائے بگائے جب بھی کوئی ایسے حالات آتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ان لوگوں کی روزانہ کی، ہمارے بزرگوں کی محنت کاوش کافی عرصے سے 80 سال سے زیادہ سے جاری ہے، جان مال لگا رہے ہیں۔ بے شمار لوگ اس کے اندر جماعتیں بن کے جاتی ہیں دنیا بھر کے اندر، اور ساری دنیا کو کھینچ کر دوبارہ ان کو جو ہے نا اس اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو موجودہ حالات کے اندر اس سیلاب کے اندر جو پاکستانی قوم پر ایک آزمائش آئی ہے، اس سلسلے میں جو ہمارے حضرات نے کچھ اعمال مقرر کیے ہیں کہ سارے کے سارے افراد پاکستان کے، خاص طور پر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ کسی بھی تکلیف کے اندر ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جو سیلاب کی کیفیت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، امت خاص طور پر یہ جو پاکستان کے لوگ، تو اس میں ہر فرد یہ جو 5 اعمال ہیں اس کا اہتمام کرے۔ یہ قرآن کریم کے اندر جو انبیاء علیہ السلام کے اعمال ہیں وہ اعمال ہیں۔ اس کے اندر ہے جی، یہ سب سے پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے اور غالباً 40 دن وہ اس کے اندر رہے، تو جب انہوں نے اس دعا کو، اللہ ہی نے ان کو تعلیم فرمائی، سکھلائی، تو جب انہوں نے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھا، تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے دوبارہ اللہ پاک سمندر سے باہر لے کے آئے اس زمین کے اوپر۔ تو یہ اس دعا کی، اگر کہتے ہیں کہ یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ تو ایک تو 313 دفعہ اس دعا کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جب آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پڑھی تھی کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین دوست ہے، کارساز ہے۔ تو یہ دعا جو ہے نا، اس کے علاوہ یہ دعا جب غزوہ احد سے کے بعد صحابہ اکرام کافی زخمی ہو چکے تھے، اور دوبارہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ کافر جو ہے نا وہ مکہ میں وہ دوبارہ تیاری کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو جب یہ خبر دی گئی تو اس وقت انہوں نے پھر یہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر 173 نمبر آیت کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ دعا بھی اس وقت 313 دفعہ پڑھنی ہے روزانہ۔ تیسری ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور لوگوں کو دن رات ان کو تبلیغ کر کے، لیکن 80-82 کے علاوہ نہ مانے، تو آخر میں تھک ہار کر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اللہ پاک سے کہ رب انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں اور تو میری مدد فرما۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پھر آیا تھا عذاب پانی کا، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، اور اس پانی کے اندر اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو، ساری کی ساری قوم کو ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے اندر ان کا بیٹا بھی تھا۔ تو یہ بھی مشکل وقت کی دعا ہے، یہ بھی 313 دفعہ آپ نے روزانہ ہم سب نے پڑھنی ہے، کہ یہ جو تینوں دعائیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، اور یونس علیہ السلام کی دعا، اور یہ نوح علیہ السلام کی دعا، یہ 313 دفعہ تینوں دعائیں پڑھنی ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ یا حی یا قیوم، اس کو 41 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ مشکل میں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی، اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ ہے کہ یہ اتنا ٹوٹا ہے کہ یا حی یا قیوم 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا کہ اے وہ ذات جو زندہ ہے اور قائم ہے۔ تو
پانچواں جو عمل ہے وہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس صورت کو 3 دفعہ پڑھنا۔ تو یہ روزانہ کے اعمال ہیں، یہ پانچوں اعمال جو ہیں ان کو ہر روز کرنا ہے۔ یہ جو تھوڑا بتا دوں، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور سورہ احد جو ہے یہ سورہ اخلاص، اس کو 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب کے برابر ہے، یعنی پورے قرآن کے برابر ہے اگر 3 دفعہ اس کو پڑھا جائے۔ یہ روزانہ کے جو ہے نا یہ اعمال ہیں، ساری کی ساری امت ان اعمال کو کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری انفرادی اجتماعی جس مصیبت کے اندر آج ہم گرفتار ہیں، اللہ اس کے اندر ہماری مدد فرمائے گا، اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے گا، اس آزمائش میں اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، اور یہ جو مصیبت ہے انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ ٹالے گا، اور مستقبل میں اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔